بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی آئی سی بی کی تیاری پوری محنت اور لگن کے ساتھ کر رہے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں او پی آئی ٹیسٹ، اس کا مقصد، فارمیٹ اور پریپریشن اسٹریٹجیز آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی تھی۔ امید ہے کہ او پی آئی ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو کلیئرٹی مل گئی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اسے ضرور دیکھ لیجئے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی ہماری ویڈیو سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ترتیب بار سکھائیں گے۔ پہلے انٹروڈکشن ٹو سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، اس کے بعد پرپس، اسٹرکچر آف دس ٹیسٹ، اس کے بعد ٹپس دیں گے آپ کو، اور اس کے بعد مسٹیکس ٹو اوائڈ ڈیورنگ دس ٹیسٹ، اور اس کے بعد ایگزامپلس ہوں گی اردو سینٹینسز کی، اور آخر میں ایگزامپلس ہوں گی انگلش سینٹینسز کی۔ تو شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے۔ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ جو ہے یہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا پارٹ ہے، اور یہ بیسیکلی اس سے گیج کیا جاتا ہے کہ ہاؤ اے پرسن تھنکس انڈر ٹائم کنسٹرینٹ اینڈ رسپونڈ ٹو ڈفرینٹ سچویشنز۔ یہ ٹیسٹ آپ کے سیکنڈ ڈے آف آئی ایس ایس بی، جب آپ نے رپورٹ کی ہوتی ہے، سیکنڈ ڈے پہ کنڈکٹ ہوتی ہے جوہر ہال میں، اور اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ او پی آئی، اور او پی آئی سے پہلے میکینیکل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ لیکن میکینیکل ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ اور او پی آئی ٹیسٹ جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹم کے اوپر کنڈکٹ ہوتے ہیں یوزولی، لیکن یہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ جو ہے یہ مینول ٹیسٹ ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک بکلیٹ دی جاتی ہے۔ چونکہ یہ مینول ٹیسٹ ہے اس لیے آپ کے پاس گڈ کوالٹی کے بال پوائنٹ ہونے چاہیے۔ میری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ جیل پین لے لیں، کیونکہ اس سے آپ کی لکھائی اسموتھ ہوتی ہے، رائٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن کبھی بھی آپ انک پین کو یوز نہ کریں، کیونکہ انک پین سے جو سیاہی ہوتی ہے اس کی انک وہ اسپریڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، جس سے آپ کی رائٹنگ، آپ کا بکلیٹ اور کافی سارے کویشچن خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پرپس آف سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ، تو اس کا پرپس ہوتا ہے ٹو اسیس ہاؤ اے کینڈیڈیٹ تھنکس اینڈ ریئیکٹ ان ڈفرینٹ سینیریوز، اور اس میں یہ بھی پتہ چلا جاتا ہے کہ کینڈیڈیٹس کی جو پرسنالٹی ہے وہ جو آئی سی ایس بی کی ریکوائرمنٹ ہے، یا آرمی، نیوی، ایئر فورس، چونکہ یہ سب ملٹری ہے، ملٹری افسر کی جو پرسنالٹی ہے یا اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ الائن ہے۔ جس طرح مختلف ٹریڈس ہیں، ڈسپلن ہے، لیڈرشپ ہے، پیٹریٹزم، ریزیلینس، ٹیم ورک وغیرہ، وہ کینڈیڈیٹ میں موجود ہے کہ نہیں ہے۔ اور آپ کے اندر جو ہڈن ٹریٹس ہوتے ہیں مختلف پازیٹیو نیگیٹو، جس طرح انزائٹیز ہو گئیں، انفرارٹیز ہو گئیں، آپٹیمزم، کریٹیوٹی اور کانفیڈنس وغیرہ، ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے۔ اسٹرکچر اینڈ فارمیٹ، یہ اس کا اسٹرکچر چونکہ نام سے ہی واضح ہے، انکمپلیٹ سینٹینسز ہوتی ہیں، اردو میں اور انگلش لینگویج میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس اردو کا فارمیٹ آتا ہے، تو اردو میں آپ کے وہ 2 سیٹ دیے جاتے ہیں، ہر ایک سیٹ 26 انکمپلیٹ سینٹینسز پر مشتمل ہوتی ہے، اور پر سیٹ جو ہے آپ کو 6 منٹ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ تو 2 سیٹس ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس ٹوٹل 12 منٹس ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اردو کے بعد انگلش کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، 2 سیٹس یہ بھی ہوتے ہیں، 26 انکمپلیٹ سینٹینسز پر سیٹ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کے پاس 6 منٹس پر سیٹس ہوتے ہیں، اور انگلش کے لیے چونکہ 2 سیٹس ہوتے ہیں اس لیے ٹوٹل 12 منٹ ہے۔ کل ملا کے اردو اور انگلش سیٹس کے لیے 4 سیٹس ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس 24 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ٹپس کی طرف کہ سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے انڈرسٹینڈ یور پرسنالٹی۔ آپ کو اپنی اسٹرینتھ، ویکنیسز اور ویلیوز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ میں ہیں۔ تو جب آپ کو اپنی پرسنالٹی کا پتہ ہوگا تو اکارڈنگلی آپ سینٹینسز کی کمپلیشن بھی مینیج کر سکتے ہیں۔ آپ کو آنیسٹ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ آنیسٹ رسپانس نہیں دیں گے، ریئیکٹ نہیں کریں گے جو بھی سچویشن یا جو بھی سینٹینس ہوگی، تو وہ فوراً پکڑی جاتی ہے۔ تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ یور پرسنالٹی۔ سیکنڈ ہے پریکٹس رائٹنگ، چونکہ یہ مینول رائٹنگ کی ہوتی ہے اس لیے آپ کی پریکٹس ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ٹائم لیمٹ بھی ہوتا ہے، 6 منٹس ہوتے ہیں 26 سینٹینسز کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو یہ کافی ٹف ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کے لیے آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔
اور دوسرا یہ کہ آپ میمورائز نہ کریں، فکس رسپانسز نہ دیں. یہ بڑی زیادہ تر یہی لوگ اکثر کینڈیڈیٹ جو نا یہ مسٹیک کر لیتے ہیں کہ فکروں کو یاد کر لیتے ہیں. اسے جو آپ کے فکریں ہوتے ہیں نا وہ ایک آرٹیفیشل نظر آتے ہیں کہ یہ اس نے یاد کیے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے نیچرل رسپانسز نہیں ہوتے. تو آپ نے میمورائزیشن آف رسپانسز، فکس رسپانسز یا رٹا سے اپنے آپ کو اوائڈ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. آپ جب پریکٹس کریں گے تو آپ کا دماغ خود ہی ٹرین ہو جائے گا، وہ خود ہی رسپانس جنریٹ کرے گا بجائے کہ رٹے کے اوپر طور پہ وہ کام کریں. نیکسٹ از تھنک پازیٹیولی. آپ یہ انشور کریں کہ آپ کے جتنے بھی رسپانسز ہیں یا آپ جو بھی فکریں بنیں وہ اس میں پازیٹیوٹی ہو، آپ کا کانفیڈنس اس میں نظر آئے، پرابلم سالونگ ایبیلٹی چیزیں آپ اس طرح کریں. اور اسی طرح آپ نگیٹیو چیزوں کو اوائڈ کریں، کرٹیکل جو کرٹیکس ہیں وہ اس پہ نہ کریں. تھوڑے بہت اگر کوئی ایسا فکر ہے کہ نگیٹو ہے تو ظاہر ہے اس کا رسپانس تو نگیٹو والی سائڈ پہ ہی جائے گا، لیکن بہت زیادہ آپ کرٹیکل چیزیں اس میں نہ لکھیں. لیکن یہ بھی بالکل نہ کریں کہ تھنک پازیٹیولی کی بنیاد پہ نا آپ ہر چیز کو پازیٹیو ہی زبردستی بنانا شروع کر دیں. یہ پھر آرٹیفیشل بن جائے گا اور اس سے بھی صاف پتہ چل جاتا ہے کہ آپ زبردستی چیزوں کو پازیٹیو بنا رہے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ نے پازیٹیو بنانا ہے. نیکسٹ ہے نو ملٹری ایکسپیکٹیشنس. چونکہ آپ آئی ایس ایس بھی ملٹری کے لیے ہی دے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آرم فورسز میں کون سی اچھی کوالٹیز ہیں جن کو ویلیو کی جاتی ہے. جس طرح ڈسپلن ہے، لیڈرشپ ہے، ٹیم ورک ہے، پیٹریٹزم وغیرہ ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. تو یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جب آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ فکریں بھی اسی کے مطابق بنا سکیں گے. اسی طرح جو ایموشنز ہیں یہ بھی ایک ٹریٹ ہے جو ریکارڈ ہوتا ہے، اور میچورٹی ہونی چاہیے آپ کے آنسرز میں. امیچور آنسرز یا جس طرح ہم عام طور پہ جگت وغیرہ کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو اس کو اوائڈ کریں، اس سے امیچورٹی ظاہر ہوتا ہے. تو آپ نے آپ کو میچور کینڈیڈیٹ کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہے. نیکسٹ ہے انہانس یور رائٹنگ سکلز. چونکہ یہ رائٹنگ اس میں انوالو ہوتی ہے تو آپ جب رائٹنگ سکلز آپ کی اچھی ہوں گی تو آپ شارٹ اور کلیئر اور گرامیٹیکلی کریکٹ سینٹینسز لکھ پائیں گے. اور اپنی جو رسپانسز ہیں، جو فکریں آپ بنائیں گے ان کو کنسائز اور ریلیونٹ رکھیں. جو فکر آپ کو دیا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کو سمجھیں کہ اس کا ایک پلاٹ ہوتا ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ، وہ جو آدھا فکرہ ہوتا ہے وہیں سے آپ نے آگے اس کو چلانا ہے. نیکسٹ ہے ڈونٹ بی کنٹراڈکٹری. آپ کا آنسر جو ہے وہ الائن ہونا چاہیے آپ کی جو باقی رسپانسز ہیں. جس طرح میں نے او پی آئی میں بتایا تھا کہ یہ صرف ایک دو فکریں نہیں ہوتا، مختلف ٹریٹس ہوتے ہیں جو پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. اس کو جج کرنے کے لیے مختلف قسم کے مختلف جگہوں پہ آپ کو فکریں دیے جاتے ہیں. تو ان کا جو میننگ ہوتی ہے یا مقصد سیم ہوتا ہے. تو اگر وہ الگ الگ جگہوں پہ آپ کا رسپانس الگ نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آنسرز میں کنسسٹنسی نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے، آپ کی بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے. کبھی آپ کا اوپینین یہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس چیز کو کنٹراڈکشن کو اوائڈ کرنا ہے. اسی طرح اردو میں بھی یہ ہوتا ہے اور انگلش دونوں میں. تو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ نے انگلش میں ایک رسپانس دیا ہے اور اردو میں آپ نے اسی سینٹینس کا یا اسی طرح کی سینٹینس کا کوئی اور سینٹینس دیا ہے. تو آپ نے اس کنٹراڈکشن کو اوائڈ کرنا ہے. تو ٹپس کے بعد بات کرتے ہیں کچھ مسٹیکس کی جسے آپ نے ہر حال میں اوائڈ کرنا ہے. تو فرسٹ ہے اوور تھنکنگ رسپانسز. بہت سارے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ سینٹینس بنانے پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں، وہ پرفیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو آپ نے پرفیکشن کی طرف نہیں جانا، آپ نے کوئکلی رسپونڈ کرنا ہے. جو ایسینشیل فکرہ ہے آپ نے وہ بنانا ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہے آرٹیفیشیلٹی ان رسپانسز. تو اسی طرح بہت سارے کینڈیڈیٹ کبھی کبھار جو ہے نا کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کے خیال کے مطابق جو سائیکالوجسٹ ہے یا جو آپ کا سلیکٹر ہوتا ہے وہ آپ سے ایک پرٹیکولر لفظ جو ہے وہ سننا چاہتا ہے یا فکرہ سننا چاہتا ہے. تو یہ جو ہے نا اناتھینٹک رسپانسز میں شمار ہوتا ہے اور یہ جینین اور ٹرو رسپانسز نہیں ہوتے. تو آپ نے آرٹیفیشیلٹی سے بچنا ہے، ایسے فکریں نہیں بنانا جو کہ آرٹیفیشیل لگے.
نیکسٹ ہے میمورائزیشن آف فریزز. آپ فکروں کو یاد نہ کریں. مطلب کچھ لوگ جو نا اسی طرح پریکٹس کر کے یا مختلف جگہوں پہ فکرے دے کر اس کو یاد کر لیتے ہیں. تو یہ کام آپ بالکل بھی نہ کریں. آپ کا رسپانس جو ہے نا وہ آپ کی جو اپنی تھاٹس ہیں اور فیلنگ ہے اسی کے مطابق ہی ہونا چاہیے. اور یہ رٹے رٹائے جملے فوراً ہی پکڑے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ڈسکرپٹیو اینڈ بکش لینگویج. آپ بھی بہت ہی کمپلیکس یا فارمل لینگویج اس میں یوز نہ کریں. بہت ہی مشکل قسم کے الفاظ یوز نہ کریں. نارمل الفاظ ہو، سمپل ہو، لیکن اس میں آپ جو مدعا لکھنا چاہتے ہیں یا بیان کرنا چاہتے ہیں، سینٹینس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کلیئر ہو. بہت زیادہ ووکیبلری کی طرف نہ جائیں. نہ آپ یہ سوچیں کہ میں تھوڑی سی ووکیبلری یوز کروں گا تو جو سلیکٹر ہوگا یا سائیکالوجسٹ ہوگا اس سے امپریس ہوگا. وہ آپ کے فکرے کی بناوٹ سے امپریس نہیں ہوتا. وہ اس میں سے جو میسیج ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کر امپریس ہوتا ہے. تو آپ نے بناوٹ پہ اتنی توجہ نہیں دینی. آپ نے اس کے اندر جو میسیج ہے اس پہ زیادہ توجہ دینی ہے. نیکسٹ نیرو فوکس آن ملٹری کانٹیکسٹ. سر پہلے بتایا تھا کہ آپ کو ملٹری کے جو آفیسرز ہوتے ہیں یا ملٹری کا جو ڈسپلن ہے وہ مائنڈ میں ہونا چاہیے، ان کی جو ٹریٹس ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ ساری فکریں جو ہے نا وہ ملٹری کے کانٹیکس میں ہی لکھنا شروع کر دیں. تو یہ ہو جائے گا ریپیٹیٹیو آنسرز. یا اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہے. آپ ہر چیز کو ملٹری کانٹیکس میں دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے وائڈ رینج یا براڈر رینج آف ٹاپکس کے اوپر ہی وہ فکرے لانے ہیں، نہ کہ صرف ملٹری کے مطابق ہی آپ نے وہ فکرے بنانے ہیں. تو یہ کام بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے. نیکسٹ ہے نگلیکٹنگ ریڈیبلٹی. چونکہ یہ آپ ہینڈ رائٹنگ سے لکھتے ہیں تو کچھ کینڈیڈیٹس کو ہیسٹلی جلدی میں لکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رائٹنگ جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتی ہے. وہ نہ اس ہینڈ رائٹنگ کی سمجھ میں آتی ہے، نہ وہ کلیئر جو فریز بنا ہوتا ہے وہ اس کی سمجھ آتی ہے. اسی طرح کٹنگ وغیرہ بھی اس سے بھی آپ اس کو بھی اوائڈ کریں. آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ کلیئر اور لیجیبل ہونی چاہیے. کیونکہ کلیئر اور لیجیبل آپ کی رائٹنگ ہوگی تو یہ ایفیکٹیو کمیونیکیشن اس سے ہوگی کہ آپ لکھنا کیا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کیا لکھا ہے. تو آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہوگی وہ کلیئر ہونی چاہیے اور کٹنگ کو اوائڈ کریں. نیکسٹ ہے اوبسیشن ود اسپیسیفک ورڈز. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ورڈ کو یا آپ بہت زیادہ لکھنا شروع کر لیتے ہیں یا اس کو اوائڈ کرتے ہیں. جس طرح فار ایگزامپل اگر ڈسپلن ہے تو آپ ہر چیز میں ڈسپلن ہی لکھتے ہیں. تو یہ اوبسیشن ہے اس اسپیسیفک ورڈ کے ساتھ. اسی طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں جس کو آپ نیگیٹو پرسیو کر لیتے ہیں، اس کو آپ نہیں لکھتے بے شک وہ فقرہ وہ سنٹینس جو نا وہ اسی کے ریلیٹڈ ہی ہو. تو آپ ان الفاظ کو اوائڈ کرنا شروع کرتے ہیں. اور یہ عموماً غلط گائیڈنس جو آپ کو ملی ہوتی ہے وہ یا کسی نے پرسیو ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائے ہوتے ہیں، تو آپ اسی وجہ سے اوائڈ کریں. آپ نے اسے ایک گائیڈ لائن کے طور پہ تو لینی ہے، لیکن اگر آپ کے سامنے ایسا کوئی فقرہ آتا ہے تو آپ اس کو درست طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. آگے جو ایگزامپلس ہوں گے ہم اس میں اس کی پریکٹس کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نیگیٹو فکرے کو کیسے درست کرنا ہے. تو آپ کو کسی بھی لفظ کے ساتھ دشمنی نہیں ہونی چاہیے، نہ اسے ڈرنا چاہیے. نیکسٹ ہے اگنورنگ سیلف ریویو. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو پریکٹس کرتے ہیں وہ پریکٹس تو آپ نے کر لی، لیکن آپ اس کو ریویو نہیں کرا رہے. اور آپ اپنے خود ریویو کرنے کے بجائے کسی مینٹور سے اگر ریویو کرا دیں اس پریکٹس سینٹینسز کو کہ آپ نے اس میں کیا کیا غلطیاں کی ہیں، صحیح پیٹرن پہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے رسپانسز ٹھیک ہیں، وہاں کسی جگہ پہ آپ کو امپرومنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے جو ریویو ہے سیلف اسیسمنٹ ہے وہ کسی اور سے بھی کرانی ہے. کوئی آپ کے آس پاس اگر ہے آپ کا مینٹور ہے جس کو ISSB بی میں کوئی تجربہ رہا ہے یا وہ ریٹائرڈ ہے، پرٹیکولرلی جو نارمل ملٹری افسر ہوتے ہیں اور ریٹائرڈ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ISSB میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے. تو یا تو اگر آپ کے پاس کوئی سائیکالوجسٹ ہے، GTO ہے، ڈپٹی پریزیڈنٹ ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، یا ایون اکیڈمیز ہیں کچھ اس طرح کے وہاں پہ یہ اویلیبل ہوتے ہیں، تو آپ ان سے بھی کرا سکتے ہیں. اور آپ اس ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں بھی اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں، آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو ہمیں بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا رسپانس دیں گے، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا پیٹرن ٹھیک ہے یا نہیں ہے، کون سا فقرہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اب چلتے ہیں ایگزامپلس کی طرف.
تو سب سے پہلے جو فارمیٹ ہے اس کا، تو سب سے پہلے آپ کو اردو کے فقرے آپ کے پاس آتے ہیں انکمپلیٹ، تو ہم بھی اسی لحاظ سے پریکٹس کرتے ہیں۔ تو پہلا سینٹینس ہے، لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ۔ اچھا، آپ پہلے جو نا تھوڑا سا غور سے فقرے کو دیکھیں کہ فقرہ کہہ کیا رہا ہے، تو آپ نے اسی کے مطابق ہی رسپونڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فارمیٹ میں نے بنایا ہے، تو اس میں ایک پور رسپانس ہوگا اور ایک گڈ رسپانس ہوگا۔ ملٹیپل رسپانسز ہو سکتے ہیں، لیکن وقت کی کمی کے لحاظ سے میں صرف ایک رسپانس ہی یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے ہائی لائٹ کروں گا، کہ آپ جو پور رسپانس ہوگا وہ سے آپ اس طرح کے رسپانسز سے آپ اوائڈ کریں، اس کو اوائڈ کریں، اور جو گڈ رسپانس ہے اسی پیٹرن پہ آپ جو ہے نا مختلف فقرے لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جو پور رسپانس ہوگا وہ یہ ہے، اپنی فکر کریں۔ پورا فقرہ یہ بنے گا، لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی فکر کریں۔ اب اس میں تھوڑا سا جو نا سیلفشنس کی طرف بات جا رہی ہے، ورنہ اگر ویسے گرامیٹیکلی دیکھیں تو فکر تو صحیح ہے، لیکن اپنی فکر کا مطلب ہے کہ سیلفشنس ہے، جو فوج میں یا ویسے بھی ادروائز بھی یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو اس کا اچھا رسپانس ہوگا یا اس کا فکرہ ہوگا وہ کچھ یوں ہوگا کہ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ یہاں پہ ایڈوائز ہے اور ایڈوائز بھی پازیٹیو ہے، تو آپ اسی کے آس پاس اسی طریقے سے کوئی بھی فقرہ لکھ سکتے ہیں۔ میں نے مثال کے طور پہ یہ فقرہ گڈ رسپانس کے طور پہ یہ والا لکھ لیا۔ نیکسٹ ہے، ایک اچھا دوست وہ ہے جو۔ اس کا پور رسپانس ہوگا جو صرف مزے کرائے، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہے، مزے کرائے کہ مطلب اچھا دوست ہوئے جو آپ کو مزے کرائے، تو یہ بھی سیلفشنس ہے اور نگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہے۔ جو اس کا اچھا رسپانس ہوگا جو مشکل وقت میں ساتھ دے یا جو مشکل میں کام آئے، تو یہ اس کا اچھا رسپانس ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک مثالی گھرانہ وہ ہوتا ہے جہاں۔ تو یہ ایک فیملی کی بات کر رہا ہے، مثالی گھرانہ وہ ہوتا ہے جہاں، تو اس کا پور رسپانس کچھ ہوگا کہ سب میری بات مانیں، یعنی آپ اتھارٹی چاہتے ہیں اور آپ اپنی چیز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اتھارٹی سیکر اور سیلفشنس کی طرف جا رہا ہے یہ والا فقرہ۔ اس کا گڈ رسپانس ہوگا وہ جہاں عزت اور محبت ہو، تو یہ اچھا اور گڈ رسپانس ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں اس فقرے کے علاوہ۔ نیکسٹ ہے، میرا سب سے بڑا خوف ہے۔ تو یہ ڈر والا فقرہ ہے، نیگیٹو فقرہ ہے، تو اس کا جو پور رسپانس ہوگا کہ لوگ مجھے پسند نہ کریں، یہ اس میں اپنی ڈس لائکنگ ہے، تو یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔ تو اس کو تھوڑا سا پازیٹیو بنانے کے لیے کہ میرا سب سے بڑا خوف ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں نہ نبھا سکوں۔ تو دیکھیں یہ ایک کمزوری تو ہے، لیکن آپ نے اس کو اس طریقے سے بتا دیا کہ میں اپنی ذمہ داری نہ نبھا سکوں، کہ میں اتنا رسپانسیبل ہوں کہ مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، تو یہ آپ نے اس کو اس طریقے سے پازیٹیو بنانا ہے۔ نیکسٹ ہے، میں ہمیشہ حوصلہ افزائی محسوس کرتا ہوں جب۔ تو اس کا جو پور رسپانس بنے گا وہ یہ ہے، سب میرے حق میں ہوں، مطلب حوصلہ افزائی مجھے اس وقت ملتی ہے جب سب میرے حق میں یا میرے فیور میں بات کر رہا ہوں، تو یہ ایک نیگیٹو رسپانس ہے، یہ بھی سیلفشنس کی طرف جا رہا ہے کہ آپ اپنی تعریف کرانا چاہتے ہیں یا اپنی طرف لوگوں کو کھینچنا چاہتے ہیں، تو مطلب اس طرح کی یہ نگیٹیوٹی والا ایلیمنٹ ہے اس میں۔ اس کا جو گڈ رسپانس ہے، کوئی میرے کام کی تعریف کرے۔ تو حوصلہ افزائی اس وقت بندہ محسوس کرتا ہے جب کوئی اس کے، اچھا اگر آپ نے یہ لکھا کہ کوئی میری تعریف کرے، تو یہ بھی نیگیٹو میں ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی میرے کام کی تعریف کرے، یہ اس کو آپ نے آبجیکٹو بنا دیا کہ آبجیکٹیوٹی ہے اس میں، کہ ویسے تعریف نہ کریں، کوئی کام کیا ہوگا اچھا تبھی تعریف کریں۔ تو اس میں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے یہ لکھ دیا کہ کوئی میری تعریف کرے، تو یہ بھی پور رسپانس ہے، نیگیٹو کی طرف جاتا ہے، سیلفشنس کی طرف جاتا ہے، کہ بغیر کوئی کام کیے آپ تعریف جو نا مانگ رہے ہیں لوگوں سے۔ لیکن اس کو پازیٹیو اس لیے ہو گیا کہ کوئی میرے کام کی تعریف کرے۔ نیکسٹ ہے، قوم کی ترقی ممکن ہے اگر۔ تو اس کا جو پور رسپانس ہے نیگیٹو، سب سیاست چھوڑ دیں، جبکہ اس کا گڈ رسپانس ہوگا ہر شخص دیانت داری اور محنت سے کام کرے، تو یہ اس کا پازیٹیو رسپانس ہے۔ آپ شارٹس جملہ بھی لکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے، سب سے بہترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب۔ اس کا جو نیگیٹو ہے، جب چھٹیاں ہو، تو یہ لیزینس کی، لیجر ایکٹیویٹی میں زیادہ دھیان دینے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ملٹری میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ چھٹیاں جو ہے ویسے ملتی تو ہیں،
لیکن اس کو اس طریقے سے آرمی میں ملٹری میں یہ ایک رول ہے کہ لیو از اے پریویلیج ناٹ اے رائٹ. تو چھٹی جو ہوتی ہے وہ رائٹ نہیں ہوتی، آپ کا حق نہیں ہوتا، وہ پریویلیج ہوتی ہے جو سروس آپ کو دیتی ہے. تو اس لیے آپ کو چھٹیاں کبھی ملتی ہیں کبھی نہیں ملتی. تو اس کا جو گڈ رسپانس ہے، پازیٹیو رسپانس ہے، وہ انسان اپنی محنت کا صلہ حاصل کرے. سب سے بہترین لمحہ وہ ہوتا ہے جب انسان اپنی محنت کا صلہ حاصل کر لیتا ہے. تو اس کو آپ شارٹ بھی لکھ سکتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس انگلش سینٹینسز کی. سب سے پہلا سینٹینس، آئی فیل ہیپی وین. تو اس کا جو پور رسپانس ہوگا، آئی ایم الون. تو یہ وہ ہے کہ آپ میں سوشلائزیشن نہیں ہے. اکیلے رہنا ایک نیگیٹو چیز ہے. فوج میں اس کو نیگیٹو کنسیڈر کیا جاتا ہے. صرف فوج میں نہیں، سائیکالوجی کے لحاظ سے بھی یہ نیگیٹو ہے. تو اس کا جو گڈ رسپانس ہے وہ یہ ہوگا کہ آئی اچیو مائی گول. تو پورا فکرہ یہ بنے گا کہ آئی فیل ہیپی وین آئی اچیو مائی گول. تو یہ اس میں پازیٹیو چیز ہے، پازیٹیوٹی ہے. نیکسٹ ہے آئی ریسپیکٹ پیپل ہو لائک می. یہ نیگیٹو رسپانس ہے. جبکہ اس کا جو گڈ رسپانس ہوگا، ہو آر آنیسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ. تو آپ سنگل ورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں، ہو آر ہارڈ ورکنگ بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. آنیسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ آپ نے دو کوالٹیز بتا دی، ایک بھی بتا سکتے ہیں، دو بھی، تین بھی، لیکن ٹائم کم ہوتا ہے تو آپ اسی لحاظ سے مینیج کریں. نیکسٹ ہے لیڈرشپ از. تو اس کا جو ایک رسپانس ہے ٹو رول ادرس. تو یہ پور رسپانس ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اتھارٹی چاہ رہے ہیں، رولنگ چاہ رہے ہیں، بادشاہ حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا جو گڈ رسپانس ہے وہ وجہ ہے کہ آپ رول ادر لکھیں. تو اس میں لیڈرشپ از اباؤٹ انسپائرنگ اینڈ گائیڈنگ ادرس. کہ آپ حکمرانی نہیں چاہتے، آپ انسپائریشن دوسرے کے لیے بننا چاہتے ہیں، ایگزامپل سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. تو لیڈرشپ ہے بھی بیسیکلی اسی کا نام. تو رول کرنا یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے، یہ جو مین چیز نہیں ہے لیڈرشپ کا، یہ بائی پروڈکٹ ہے. نیکسٹ ہے اے گڈ سولجر مسٹ. تو فائٹ، اے گڈ سولجر مسٹ فائٹ. تو یہ پور رسپانس ہے. جبکہ اس کا گڈ رسپانس یہ بنے گا، اے گڈ سولجر مسٹ بی بریو اینڈ ڈسپلن. ویسے اگر دیکھا جائے تو سولجر ہوتا ہی فائٹ کے لیے، لیکن یہ ایک سمپل سا سینٹینس ہے. تو آپ یہ تصور رکھیں کہ سولجر ہر وقت تو جھگڑا نہیں کرے گا نا، مسٹ فائٹ. تو کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ مطلب اس کو کہا جاتا ہے کہ اب یہاں پہ آپ نے رکنا ہے. تو اس لیے بریو بھی ہونا چاہیے اور ڈسپلن بھی ہونا چاہیے. تو یہ جو ڈسپلن کی کنڈیشن ہے یہ مسٹ ہے، ضروری ہے. کہ ایک سولجر جب ڈسپلن نہیں ہوگا تو وہ ڈسپلن طریقے سے فائٹ نہیں کرنا، کیونکہ آپ کو گورنمنٹ ہی بتائے گی کہ آپ نے کہاں پہ لڑنا ہے، کہاں پہ نہیں لڑنا. تو صرف لڑنا نہیں ہوتا، وہ ڈسپلن کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. بریو بھی ہونا چاہیے سولجر کو اور ڈسپلن بھی. تو اس لیے بی بریو اینڈ ڈسپلن یہ زیادہ بہتر رسپانس ہے. نیکسٹ ہے فیلیئرز اکر بیکاز. یہ ایک نیگیٹو سینٹینس ہے. تو اگر آپ لکھ رہے ہیں کہ آف بیڈ لک، فیلئر اکرز بیکاز آف بیڈ لک. بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ بیڈ لک ہوتی ہے اور کسی حد تک ہوتی بھی ہے، لیکن اگر آپ نے صرف یہ لکھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت سے جان چرا رہے ہیں. تو اس کا جو گڈ رسپانس ہے یا اچھا فکرہ بنے گا وہ یہ ہے کہ فیلئر اکرز بیکاز آف لیک آف ایفرٹس بٹ دے ٹیچ اس الاٹ. تو وہ جو بٹ والا ہے تو یہ آپ لیک آف ایفرٹس کو کور کر رہے ہیں کہ لیک آف ایفرٹس تو ہے اور فیلئر بھی ہے، لیکن اس سے آپ سیکھ بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیٹ میسج ہے جس میں نیگیٹو چیز کو آپ نے پازیٹیو میں کنورٹ کر دیا. نیکسٹ ہے مائی بگیسٹ اسٹرینتھ از مائی گڈ لک. تو اگین آپ لک کے اوپر ہی ڈپینڈنٹ ہے. تو اور بھی نیگیٹو ہو سکتے ہیں، آسانی کے لیے میں نے یہ فکرہ لکھ لیا. تو اس کا جو گڈ رسپانس ہے وہ ہے مائی بیسٹ اسٹرینتھ از مائی ایبلٹی ٹو اسٹے کام انڈر پریشر. تو یہ ایک اچھی ایبلٹی ہے یا ٹریٹ ہے کہ آپ پریشر میں کام ہوتے ہیں، جو ہے پریشان نہیں ہوتے. تو یہ کسی کی بھی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. نیکسٹ ہے آئی ایڈمائر پیپل ہو. تو ایک رسپانس کا یہ ہو آر رچ اینڈ فیمس. تو یہ نیگیٹو رسپانس ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ رچنس سے، دولت سے اور پاپولیرٹی کی طرف مائل ہیں اور اس سے انسپائر ہوتے ہیں. تو اس کا جو کریکٹ یا گڈ رسپانس بنے گا وہ یہ ہے ہو آر بریو اینڈ فالو دی لا.
آئی ایڈمائر پیپل ہو آر بریو اینڈ فالو دی لا. اب بریوری بھی ایک جگہ پہ جا کے نا وہ نگیٹو بن جاتی ہے، لیکن جب آپ اس کو کنڈیشن کر لیتے ہیں فالو دی لا کے قانون کے مطابق، تو جو بریو بندہ بھی ہوگا تو قانون پہ جب عمل کرے گا تو وہ نگیٹو چیز کی طرف نہیں جائے گا. تو میرے خیال میں اتنے ایگزامپلس کافی ہیں. البتہ ایک چیز ابھی میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ جو فکریں لکھتے ہیں اس میں سے جو کوالٹیز یا چیزیں لکھیں گے نا تو وہ نیچرل ہونے چاہیے، جو ایک عام انسان جس طرح بیہیو کرتے ہیں اس طرح نظر آنے چاہیے، آپ کو لکھنا چاہیے. اگر آپ کسی سپر ہیومن یا کوئی ایسی جو ہے نا جو انبیلیویبل امپاسبل والی چیزیں لکھیں گے فکر مکمل کرنے کے لیے کہ وہ ہیومنلی پاسبل نہ ہو تو بھی نگیٹو کنسیڈر ہوتا ہے. تو آپ نے جو فکریں بنانے ہیں وہ اپنے اس کے ساتھ ایبیلیٹیز جو ایک عام انسان کی ہوتی ہے اسی کے مطابق ہی لکھنی ہے. آپ نے کوئی سپر مین والی چیزیں نہیں لکھنی، اس کو اوائڈ کرنا ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، امید ہے کہ اس ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے بعد سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ کی تیاری آپ کے لیے نہایت آسان ہوگی. اگر کسی کو سینٹینس کمپلیشن ٹیسٹ سے متعلق کوئی سوال یا کیوری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہمیں آپ کے سوالوں کا انتظار رہے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، ساتھ ہی اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے اور آپ اپنی ISSB کی تیاری بہترین طریقے سے کر سکیں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ ورلڈ ایسوسیشن ٹیسٹ سے متعلق ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. بیسٹ آف لک اینڈ ہیپی لرننگ.